वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग ये है कि वेकेशन स्टार्ट हो गई थी और हम लोग मामा के घर जा रहे थे। तो आधे रास्ते में जो है गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, या तो हमारे सामान का वज़न बहुत ज़्यादा था या पता नहीं गाड़ी का टायर में कोई मसला हो गया था। खैर हम वो फिर ये जानने वाले भाई थे, इन लोगों ने हम लोगों को रक्षा करा के दिया और दोबारा से हमने सामान रक्शे में शिफ्ट किया। इन ड्राइव मैं बुला नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे थे साथ और टाइम ज़्यादा लग जाना था इन ड्राइव को आने में, और वैसे भी थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था। तो हम लोग जो रक्शे में शिफ्ट किया। ये सफ़ायर का थैले जो ये मतलब शॉपर बैग जो ये फट जाते होते हैं, तो ये मेरा भी यहाँ पे फट चुका था और हम रक्शे में बैठ गए। अबू बकर बहुत एक्साइटेड था कि नानों के घर जा रहे हैं और ये हम मामा के घर पहुँच चुके थे। और ये मैं मामा को मिलते हुए मैं काफ़ी टाइम बाद रहने आई। वैसे तो आती रहती लेकिन रहने नहीं आई यहाँ पे। मोहम्मद अहमद जो है ना शूज़ पहन के नानी के घर में शोखियाँ मारते हुए कि मैं नानों घर आ गया। यहाँ पे भाभी ने सूप बनाया था जो कि बहुत अच्छा बना हुआ था, और ये यहाँ से पता लग जाता है कि मामा ने किस तरह से इसको फिनिश किया, मतलब बहुत अच्छा था टेस्ट में ना। तो यहाँ पे सब बच्चे सूप पीते हुए और यहाँ पे मेरी भी बारी आ गई। मैं कहा चलो मैं भी पी लेती हूँ ना। तो यहाँ पे जो है हैदर साहब को मैंने कप केक दिया खाने के लिए। तो वो केक को जो है ना इतने मज़े से सेलिब्रेशन करा था। कहता है जी हैप्पी टू यू है, खाओ इसको जो है ना आप मेरे साथ क्लैपिंग करो और हैप्पी टू यू करो। और मिकाइल भी ऐसे स्टार्ट हो गया कि जी हैप्पी टू यू हो रही है। और मिकाइल ने इतने मज़े से हैप्पी टू यू की, उसको नाइफ़ नहीं दी ना, हम लोगों ने मांग रहा था तो इसने इस तरह से हैप्पी टू यू करके केक खा लिया। यहाँ पे अबू बकर की अपनी मस्तियाँ शुरू थी। ये वो पान मसाला जो इसको बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने इसको प्लेट में खोल कर दिया। इसने खोला ही तो साथ ही जी हैदर साहब जो है इसके बाबा आ गए थे हैदर के। यहाँ पे काम हो रहा है मामा के घर में साथ साथ, तो वो भी मतलब अच्छा खासा खलारा पड़ा हुआ है, कुछ हम लोगों ने आके डाल दिया। हैदर को बाबा के साथ चक्कर लगा के तो अबू बकर तब तक खा रहा था, तो मज़े से उसके साथ जो है ना फिनिश करने में लग गया। ये हैदर जो है ना बहुत अच्छा है, और मामा के लिए भी सब दुआ कीजिएगा और अबू बकर के लिए भी। और यहाँ पे जो है खाना मतलब मामा के घर आओ ना तो ऐसा लगता है बस खाना 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 ही रह गया, हम लोगों ने सिर्फ खाना ही खाना है। हर टाइम खाना खाते रहते हैं, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं इनको फूड लवर्स हैं ये। तो बस कुछ मैं आई हुई थी, खिदमतें हो रही थी, आज दावत थी तो दावत का था ये सारे मतलब चीज़ें बनाई हुई, पाए शाए पके हुए थे, गोश्त फिश चिकन। फिर हम लोग अगले दिन सुबह उठ के तो धूप थी तो मैंने कहा चलो छत पे जाए। मैं बहुत अरसे से ना छत पे नहीं गई हुई थी, तो हम लोग छत पे चले गए। वहाँ पे अबू बकर झूले लेते हुए और यहाँ पे जयमा आपा जो है अपना लगी हुई थी। तो धूप अच्छी थी और पीछे खाला जी आई हुई थी कपड़े शपड़े धोने, तो वो कपड़े धो रही थी। यहाँ पे इन सब की फ़ाइट हो रही थी, एक ने बैठना झूले में दूसरे में बैठना, जब उठ जाए तो कोई भी नहीं बैठता, वरना बैठना है तो सब ने इकट्ठे ही बैठना है। इनकी भी हमें ना समझ नहीं आती ये क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। तो पानी पानी इसलिए हुआ हुआ कि पीछे कपड़े धुल रहे हैं और यहाँ पे इनका बैट बॉल स्टार्ट हो गया था। और जमाइमा मुझे कॉपी करते हुए, क्योंकि मैं यहाँ पे रख के वीडियो बना रही थी, तो ये भी चाह रही थी कि जैसे बिया बना रही है ना वैसे मैं भी बनाऊँ, तो इससे मोबाइल सेट नहीं हो रहा था क्योंकि एज गैप भी तो है ना, मतलब बड़े बड़े होते हैं छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे अहमद हमेशा बैटिंग फर्स्ट लेने की कोशिश करता है, इब्राहिम और इसकी इतनी लड़ाई होती है। फिर यहाँ पे इब्राहिम नाराज़ हो गया हुआ था और ये अबू बकर के साथ खेल रहा था कि इसने जो है बैटिंग करनी है, तो अबू बकर इसकी जो बात मान रहा था। फिर हैदर आ गया, हैदर साहब कहते हैं कि मैंने साइकिल पे बैठना है, तो ये जो है ना साइकिल पे इसको सैर कराने लग गया था। मैं कहती कि लग ही ना जाए, ध्यान से ध्यान से। तो फिर हम लोग नीचे उतर रहे थे ये सीढ़ियाँ, तो मैंने कहा चलें जी हम लोग आपको दिखाएं। सीढ़ियाँ माशाल्लाह ज़्यादा होती हैं तो मामा ऊपर नहीं जाती हैं धूप में, तो मैंने कहा कहती धूप में जाया करें, अच्छी खासी धूप होती है। लेकिन नहीं, मामा कहती है नहीं मैं धूप इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के कैसे धूप में जाऊँ ना। तो यहाँ पे ये लोग आईपैड लेके बैठ गए थे और अबू बकर मस्ती में लगा हुआ था नानों के साथ। तो मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों को चीज़ देती हूँ, तो मैं अबू बकर को कही थी आप ना आंखें बंद करो मैं दूंगी, क्योंकि अगर इसको नज़र आ गया ना इस शॉपर में मैंने रखी हुई हैं चीज़ें, तो ये जो है ना बस बेकाबू हो जाएगा, फिर इसने मेरे पूछे बगैर ही सब कुछ निकाल के खाना शुरू कर देना एक ही टाइम। यहाँ पे 1 बज रहा था, ये मैडम साहब की सुबह ही नहीं हुई थी अभी तक, और हम लोग छत से भी होके आगे सब कुछ कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने इनको ला के तो मैंने कहा मामा बाप जाने आपका काम जाने, आप लगी नहीं इनके साथ थोड़ा सा ना, मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ। फिर मामा इसके साथ खपती रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करता है, कभी कहता है ये खाना है कभी कहता है वो खाना है। फिर खाना आ गया था, बस खाना खाना खाना, बस यहाँ पे खाना ही रह गया हुआ है। फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया, खाना शाना खा के हम लोग फ्री हो गए थे। फिर उसके बाद हैदर साहब इंतज़ार में थे कि कोई और नई चीज़ मिले, तो ये भी कह रहा था मैं भी खाऊंगा खाना, बस इनको शौक होता है खाना खाने का लेकिन खाते कोई नहीं है। ये इतना तंग करते हैं ना जिसकी कोई याद नहीं है। साइलेंट मेरा फेवरेट है, मामा जब मैं बैठूँ मामा कहती है साइलेंट लाजमी बना ले, ये खाती होती है। और फिर हम लोग फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे, तो ये लोग
اتنا مطلب کہ اتنا شدت کا تنگ کر رہے تھے نا کہ بندہ کہتا کہ بھاگ جائے بندہ یہاں سے نا، لیکن کیا کرے، بچے ہیں، بچے ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہاں پہ دکان پہ کھانا جا رہا تھا، جو شاپر میں بندہ ہوا وہ دکان کا کھانا جا رہا تھا، ماما فروٹس وغیرہ لے آئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد مجھے سردی لگنے لگی تھی سیان کی، میں نے ماما کو کہا ہیٹر ہے، تو کہتی ہے نہیں ہیٹر تو ہم نے اٹھا کے سب کو دے دی میں نے کہا کیوں دے دی آپ نے؟ کہتی ہیں کہ کیا نام ہے گیس تو آتی نہیں ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں گیس نہیں آتی ہیٹر اٹھا دے۔ میں نے کہا جا کے دیکھے کسی اسٹور میں کہیں پڑا ہوگا، تو دیکھا تو اسٹور میں پڑا ہوا تھا۔ سو کہتی ہیں ہاں پڑا، میں نے لگایا تو چل گیا۔ تو پھر اس کے بعد میں اس کو اپنے اوپر کمرے میں لے آئی، جو انہوں نے مجھے کمرہ دیا تھا۔ میں نے کہا چلو جی اب میں اپنے کمرے میں رکھ کے آرام سے بیٹھی رہوں گی، میں آپ کا انتظار نہیں کرتی کہ آپ لوگ ہیٹر لگاؤ گے یا کچھ۔ پھر ہم شام ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلو جی اسٹڈی تو ساتھ ساتھ ہے، احمد کو پڑھانا شروع کر دیا تھا میں نے، زیادہ نہیں بس ریڈنگ شیڈنگ کرا لیتی ہوتی کیونکہ اس کی اردو بہت گندی ہے، تو ماشاء اللہ سے اب بہتر ہو گیا کافی، کیونکہ فوکس چاہیے ہوتا ہے، تو میں نے اس کے اوپر فوکس کرنا سٹارٹ کیا ہوا کافی ٹائم سے۔ تو پھر اگلے دن ہم لوگوں نے پلان بنایا، ماما چھت پہ تو جاتی نہیں ہیں دھوپ میں، تو چلو ہم لوگ نا پارک چلے جاتے ہیں دھوپ میں۔ تو ہم لوگ پارک گئے، تو پارک کا اتنا برا حال تھا، بچے تو بڑے خوش تھے کہ ہم پارک جا رہے ہیں، لیکن پارک کا اتنا برا حال تھا، یہ انٹرس ہوتے ہی آپ کو میں کراؤڈ دکھاؤں گی، اتنی زیادہ کراؤڈ، ایسے لگ رہا تھا کہ ساری دنیا جو ہے نا بس پارک میں آ گئی ہوئی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، دیکھیں کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ماما اتنے مزے سے کہتی جیسے ہاسپٹل کے باغ بنا ہوتا ہے نا، اس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ حال ہے۔ تو اوپر سے ایروپلین گزر رہا تھا، تو میں نے کہا ابو بکر کو آواز آ گئی، ابو بکر کہتا ہے کوئی اوئے 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 ایروپلین، میں نے کہا ہاں، کہتا ہے چلو چلو بابا کے پاس چلیں۔ اس کو نا ہم لوگ ایسے مطلب کہ کرتے ہیں کہ ایروپلین آئے گا تو ہم بابا کے پاس جائیں گے، کیونکہ یہ اپنے بابا کو بہت زیادہ مس کرتا ہے، تو اس کو ایروپلین نظر آ جائے، آواز آ جائے تو مجھے فوراً سے کہتا ہے کہ چلو نا چلیں ایروپلین پہ۔ تو میں نے اس کو کہا او ہو، ہم نے تو سامان بند ہی نہیں کیا ابھی تک، ہم تو نانو گھر آئے ہوئے تھے، تو پھر چلو نیکسٹ ون آئے گا تو پھر چلے جائیں گے نا۔ تو چلو تھوڑا سا بیل چل گیا، یہ لوگ نا اپنی مستیوں میں لگ گئے، ان کو کوئی کچھ کہنے والا جو نہیں تھا، میں ان کے پیچھے بھاگ 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 تھک گئی، لیکن یہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو ابو بکر ہمت کر کے اوپر چڑھ گیا تھا، لیکن نا پتہ نہیں کہ اس کو ڈر سا لگ رہا تھا، کہتا جھولا نہیں لینا، یہاں پہ کھڑا ہو کے مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو اندر یہ نیچے سے ہاتھ دیا، یہ آگے آیا لیکن سلائڈ اس نے نہیں لی، یہ کہتا ہے نہیں جی میں نے نہیں لینی، ڈر گیا تھا۔ پھر میں دوبارہ اوپر چڑھی اور اس کو لے کے آئی، بس اس نے راؤنڈ شاؤنڈ لگایا، اس نے کوئی نہیں اتنا کیا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کہتا نہیں میں نے نہیں لینا۔ پھر ان کو ٹیمپولین نظر آ گیا تھا، بس یہ دیکھیں ٹیمپولین میں ایسے جیسے پاگل لوگ نہیں ہوتے ویسے ان کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہوتی ہیں دونوں کی۔ شکر ہے آج دو ہی تھے، اگر زیادہ ہوں تو پھر بس سوچے ٹیمپولین کہاں جاتا ہوگا، مطلب اتنا یہ ہو جاتے ہیں نا اور جس کی کوئی یاد نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا نام ہے مانی اور ماما مجھے یہی کہتے ہیں کہ بچے ہیں، بھائی بھی یہ کہتا ہے بچے بچے ایسے ہی کرتے ہیں، تم پتہ نہیں کیوں ان کو اتنا وہ کرتی ہو۔ میں نے کہا نہیں یار مجھے الجھن ہو رہی ہوتی ہے، کہتا ہے تجھے ہمیں الجھن ہوتی ہے، ایک یہ گیلے ہو جائیں تو مجھے اتنی الجھن ہوتی ہے ذرا سا بھی، اور بس ان کی مستیاں اور ہو جائیں تو تب یہ ابراہیم ماشاء اللہ سے ڈولو، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ چوٹ نہ لگ جائے، یہ ہمارے ساتھ آیا تھا پہلی بار اکیلے، یہ ویسے آتا نہیں ہوتا، بھابھی اس کو آنے نہیں دیتی ہوتی، تو آج یہ ہمارے ساتھ آ گیا تھا۔ یہاں پہ ان کی مستیاں ہو رہی تھی، ابو بکر کا بھی دل کر تھا کہ میں ٹیمپولین پہ جاؤں، تو میں نے اس کو یہاں پہ بٹھا دیا، جیسے ہی بچوں نے جمپ کیا تو یہ ڈر گیا، کہتا ہے نہیں جی میں تو نہیں مطلب کہ اس کو لے سکتا۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ نہیں لے سکتے، یہ دیکھیں ایک دم اتر گیا۔ پھر میں اس کو سلائڈ پہ یہ سوئنگ پہ لے کے بیٹھ گئی، میں نے کہا کہ چلو میں نا تمہیں اس طرح سے دلوا دیتی ہوں، خود یہ بیٹھ نہیں پا رہا تھا تو میں ہلکی ہلکی اس کے ساتھ لے رہی تھی، میں نے کہا چلو اس کا بھی دل راضی ہو جائے گا، یہ کچھ کر تو رہا نہیں ہے بیچارہ اپسیٹ سا ہو رہا ہے۔ تو پھر یہاں پہ اس کے دوبارہ سے جو ہے نا احمد کی مستی شروع ہو گئی تھی، تو یہاں پہ جمائمہ صاحبہ کہتی ہیں لائے میں آپ کی نا ویڈیو بنا دیتی ہوں، یہ جمائمہ صاحب بنا رہی ہیں کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کیمرہ کتنے مزے سے ہل رہا ہے نا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ جمائمہ بنا رہی ہے ہماری ویڈیو۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ماما اورنج، اور پورے گارڈن میں نا سارے بس اورنج ہی لے کے آئے ہوئے تھے، اور گارڈن اتنا گندا تھا اتنا گندا تھا نا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں پہ میں اکیلے سوئنگ لیتے ہوئے میں نے کہا چلو جی میں بھی انجوائے کر لوں، میں یہاں پہ میں تھوڑا سا تیز لے رہی تھی، تو کیا نام ہے یہ بھی میں ان کی بھی بنائی تھی ساتھ ساتھ ہی، ماما اس کو جو اورنج چھل کے دے رہی تھی ابو بکر کو، ابو بکر کو اورنج اچھے لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ سارے بچے، مطلب اتنی زیادہ رش تھی نا کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ عوام کو ہو کیا گیا ہے، تو میں تو تنگ ہونا شروع ہو گئی، میں نے کہا چلو یہاں سے نکلے، میں تنگ ہو رہی ہوں۔ سب ابو بکر کے لیے ضرور دعا کریے گا، اس کا آپریشن بھی ہے بس ایک دو دن میں، تو اس کی طبیعت آج کل کافی خراب ہوئی ہوئی ہے،
امید ہے آپ سب بہت زیادہ دل سے اس کے لیے دعا کریں گے، یہ زیادہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پہ احمد کی مستی پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ احمد کے اندر بہت زیادہ مستی ہے نا، مطلب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اس کی مستی۔ یہاں پہ اتنی زور سے گرا، پھر گنڈیریاں لے کے گئے ہوئے تھے جو کہ میری بہت فیوریٹ ہیں، تو ہم لوگ یہ کھانے لگ گئے۔ تو کھانے کی ہوتی ہے، بچے پہلے اس میں حشر کر دیتے ہیں، پھر ان لوگوں کو میں نے کہا یہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹ ہو رہی ہے اور میں تنگ بھی ہو رہی تھی، زیادہ لوگ ہیں، تو پھر ہم لوگ چلنا شروع ہو گئے تھے یہاں پہ، کیونکہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ تھوڑا سا فٹ بال بھی کھیلیں۔ پھر ایروپلین آ گیا، پھر ابو بکر مجھے کہتا ماما ایروپلین آ گیا، پھر میں نے اس کے ساتھ وہی ڈرامہ کیا کہ ابھی ہمارا سامان پیک نہیں ہے وہ، پھر ہم دوسرے سائڈ والی گراؤنڈ میں آ گئے تھے۔ یہاں پہ کرکٹ آلریڈی کھیلا جا رہا تھا بڑے بندوں کا، تو میں نے ان کو کہا چلو تم سائڈ پہ ہو کے نا تھوڑا سا فٹ بال کھیل لو، کم از کم جھولے کی جب بجائے نا فٹ بال زیادہ اچھا ہے۔ مجھے فٹ بال اچھا لگتا ہے کہ بچے کھیلتے ہیں، تھوڑا ایکٹیو رہتے ہیں، واک بھی ہو جاتی ہے، اور مسلس وغیرہ جب پول ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے نا بس ان کی مستیاں چل رہی تھی، اور ساتھ ساتھ پیچھے میچ ہو رہا تھا، تو میں ان کو کہی تھی اس راؤنڈ پہ مت جانا، انہوں نے دیا ہوا باؤنڈری اس لیول پہ مت جاؤ، بس ان کی یہی کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ بس تھوڑا سا کھیلیں گے نا، دیکھنا ابھی ان کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ بالکل بھی نا ان کے اندر برداشت ہے ہی نہیں، کسی قسم کا ان دونوں کے اندر برداشت نہیں ہے۔ وہ کھیلنا بھی ان لوگوں نے ہے، لیکن بعد میں ان کی لڑائیاں بھی شروع ہو جاتی، زیادہ دور چلا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ نہیں تو ہی لے کے آ، میں نے نہیں لے کے آنا۔ یہاں پہ ان کا بیٹ بال چل رہا تھا، میچ چل رہا تھا، کوئی مجھے نام نہیں پتا کس ٹیم کا تھا کیا تھا وٹ ایور، لیکن اچھا خاصا میچ چل رہا تھا۔ پھر ان لوگوں کی بریک آ گئی تھی تو گراؤنڈ خالی ہو گیا تھا، تو پھر یہ زیادہ سکون ہو گیا تھا، پھر سارے بچے آ گئے تھے یہاں پہ کھیلنے۔ یہاں پہ بھی بہت زیادہ رش ہو چکی ہوئی تھی، اور میں بہت زیادہ تنگ ہو گئی تھی ان کو منع کر کر کے کہ مت کرو ایسے، مت کرو ایسے، تو میں تھک گئی۔ میں نے کہا چلو جی گھر چلو، میں تھک گئی ہوں۔ ماما بھی تھک گئی تھی ان لوگوں کے ساتھ بول بول کے، ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ ان کی فائٹ نہ ہو جائے، کہ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ پھر ابو بکر کا بھی دل آ گیا کہ وہ کھیلے، لیکن یہ ابو بکر کو تو کھیلنے دے ہی نہیں رہے تھے، اس کو بیچ کی بلی بنا لیا تھا ان لوگوں نے، اور خود کھیلی جا رہے تھے۔ وہ بیچارہ دیکھ دیکھ کے ان کو نا مجھے غصہ آ گیا، میں کہا اس بچے کو بھی کھلا لو ساتھ، لیکن نہیں جی، ان کے اپنے ہی ڈرامے نہیں ختم ہوتے نا۔ تو پھر میں تنگ آ کے میں نے کہا چلو گھر چلیں، تو کہتے ہمیں آئس کریم کھلانا ہونا، میں نے کہا اتنی سردی ہے، کہتے دھوپ لگی ہوئی ہے تو آئس کریم کھلا دو، میں نے کہا نہیں میں نہیں کھلا رہی تم لوگوں کو۔ پھر ہم لوگوں نے رکشا کرایا، اور یہ لوگ نا اس طرح پیچھے بیٹھ گئے رکشے میں، اور فرسٹ ٹائم میں ایسے بیٹھے مجھے ڈر ہی لگا تھا، پورے راستے ہم لوگ ان کو بولتے رہے کہ کیا نام ہے تم لوگ جو ہے نا مت چھوڑنا ہاتھ، اور راستے میں ارسلان بھی ہمیں نظر آ گیا بائی چانس، تو یہ لوگ چاچو کے ساتھ گپے مارنے لگ گئے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے گا، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔